کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں ایک خاتون نے جس کو میں اپنی بیٹی کی عمر کا سمجھتا ہوں، نپل شرما جن کا نام ہے، انہوں نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران ساری انسانیت سے پیار کرنے والے اور ساری انسانیت اور سب قوموں کے لیے خدا کی طرف سے مارگدرشن کے لیے آنے والے، رہنمائی کے لیے آنے والے وہ پیغمبر جن کا نام ہی رکھا گیا، لقب رکھا گیا رحمت للعالمین، جو سب کے لیے سراپا رحمت، شفقت اور پیار ہے، ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے اندازہ ہوا کہ وہ ان سے بالکل ہی واقف نہیں ہیں، اور کچھ جھوٹے جاہل دشمنوں کی باتیں انہوں نے سنی یا پڑھی ہیں، اس پر انہوں نے غلطی سے یقین کر لیا۔ اور پھر ایک اور صاحب بھی ٹویٹ کر کے اس کی تائید میں آئے، اور انہوں نے بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ آبجیکٹیو اسٹڈی انہوں نے نہیں کی ہے، اور کسی خاص پاٹھشالہ میں ان کو جو کچھ پڑھایا بتایا گیا اس کو بلائنڈلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جو کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ بہت عرصے سے لوگ مجھ سے بہت کہہ رہے تھے کہ آپ اس وشے پر کچھ بات کیجئے، لیکن میں اپنی صحت کے اعتبار سے جس حالت سے گزر رہا ہوں، میں ہاسپٹلائز تھا، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکا، لیکن آج میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سلسلے میں کچھ باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں، اور میں پہلے ہی یہ بتا دوں کہ شاید میری بات چیت تھوڑی لمبی ہوگی، مگر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز، آپ گھنٹوں گھنٹوں کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، دن بھر دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا وقت، تھوڑا سمے نکال کر مسلسل میری اس بات چیت کو آپ سن لیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے سننے کے بعد آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ آپ کا وقت برباد ہو گیا۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اردو کے بڑے شاعر گزرے ہیں اختر شیرانی، ہمارے اردو کے بہت بڑے جرنلسٹ لوگوں میں، بلکہ انقلابی لوگوں میں ایک گزرے ہیں شورش کاشمیری۔ انہوں نے اختر شیرانی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں انہی کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ پوری آتھینٹسٹی رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب ہوٹل میں ایک دفعہ کچھ کمیونسٹ نوجوانوں نے جو بلا کے ذہین تھے ان سے مختلف موضوعات پر، یعنی مختلف سبجیکٹس پر بحث چھیڑ دی۔ اس وقت تک وہ 2 بوتلیں چڑھا چکے تھے، آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور ان کے ہوش قائم نہیں تھے، تمام بدن پر راشہ طاری تھا، حتیٰ کہ الفاظ بھی ٹوٹ کر زبان سے نکل رہے تھے، اور ادھر ان کے ایگو کا اور انا کا حال یہ تھا کہ اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، اور پھر نشے کی حالت میں تو آپ جانتے ہیں یہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جانے کیا سوال پر گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے مسلمانوں میں 3 شخص اب تک ایسے پیدا ہوئے ہیں جو ہر اعتبار سے جینیس بھی ہیں اور کامل الفن بھی ہیں۔ ایک تو ابو الفضل، دوسرے غالب، اور تیسرے ابو الکلام آزاد۔ شاعر تو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، اور جو ان کے زمانے کے شعراء واقعی بڑے شاعر تھے انہیں بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ اب کمیونسٹ نوجوان جو ان کے اسٹوڈنٹس یا پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ فیض کے بارے میں کیا خیال ہے، بھارت کے لوگ فیض سے اچھے خاصے واقف ہیں، تو ٹال گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر لوگوں نے جوش کے بارے میں پوچھا، کون نہیں جانتا جوش ملی آبادی کو، کہنے لگے وہ تو خالی کچھ تک بندی کرتا ہے، ناظم ہے۔ پھر سردار جعفری کا نام لیا، مسکرا دیے۔ پھر فراق گورکھپوری کا ذکر چھڑا، ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئے۔ ساحل لدھیانوی کا نام آیا، سامنے بیٹھا تھا ساحل، کہنے لگے اس کو مشق کرنے دو۔ ظہیر کاشمیری کا نام آیا، کہنے لگے ہاں نام تو میں نے بھی سنا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کیسے ہیں، کہا میرا شاگرد ہے۔ تو جو پروگریسو ادب تھا اس کے بڑے بڑے جو ستون تھے انہی کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ تب ایک صاحب نے بحث کا رخ پھیرتے ہوئے کہا کہ فلاں پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے، کسی اور نبی کا نام لیا۔ اللہ اکبر!
آنکھیں ان کی لال تھیں، نشے میں چور تھے، زبان پر قابو نہیں تھا، لیکن چونک کر فرمایا، کہنے لگے کیا بکتے ہو، ادب و انشاء، شعر و شاعری کی بات کرو۔ ان کا موڈ خراب دیکھ کر کسی نے فوراً افلاطون جو فلاسفر تھا اس کی طرف بات کا رخ موڑ دیا، ان کے ڈائلاگس کے بارے میں پوچھا، ارسطو، ایرسٹوکریٹ اور سقراط کے بارے میں پوچھا، مگر وہ کہنے لگے ارے یہ پوچھو کہ ہم کون ہیں، یہ ارسطو، یہ افلاطون، یہ سقراط آج اگر ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے، ہمیں ان سے کیا کہ ان کے بارے میں ہم رائے دیتے پھریں۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھا کر ایک ظالم یا بے خبر قسم کے نوجوان کمیونسٹ نے سوال کیا، آپ کا حضرت محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ، ایک شرابی جیسے کوئی برق تڑپی ہو، بلور کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بدبخت ایک گنہگار سے سوال کرتا ہے، ایک روح سیاہ سے پوچھتا ہے، ایک فاسق سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ تمام جسم ان کا کانپ رہا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شورش کاشمیری لکھ رہے ہیں، تمام جسم کانپ رہا تھا۔ یکایک رونا شروع کر دیا، گگی بن گئی، ہچکیاں نکلنے لگی، آواز آنے لگی، اور کہا کہ تم نے میری ایسی حالت میں یہ نام لیا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی، گستاخ، بے ادب۔ سن، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اس شریر سوال پر توبہ کر، میں تیرے اندر کی خباثت اور گندگی کو خوب سمجھتا ہوں۔ ایک مجسم غصہ، قہر و غضب کی تصویر بن گئے۔ اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اس نے بات کا مخ موڑنا چاہا، مگر اختر کہاں سنتے تھے، اسے نکال کے مجلس سے باہر بھجوا دیا، اٹھ کر چلے گئے۔ تمام رات روتے رہے۔ او میرے عزیز سننے والوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیز نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بہنوں، غور سے سنو اس جملے کو کہ تمام رات روتے رہے۔ کہتے تھے کہ یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں گنہگار ضرور ہوں لیکن یہ مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک رند بلا نوش کا بھی یہ حال ہے کہ شراب کی ساری سرمستیاں اور نشے کی تمام مدہوشیاں اس قدسی صفت ہستی کا دامان ادب اس کے لرزتے کانپتے وجود سے چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، اور یہ دیوانے اس حال میں بھی با محمد ہوشیار باش، با محمد ہوشیار باش کا پاس نہیں بھول پاتے۔ سچ ہے، محسن انسانیت، رحمت دو عالم، سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ، جان، مال، عزت، آبرو، سب ان کی ناموس پر قربان۔ ان کو اللہ نے ایسی شان محبوبیت سے نوازا ہے۔ اے میرے دیش کے لوگوں، اے میرے بھارت واسیوں، اے میرے وطن عزیز کے میرے برادران وطن، ان کو اللہ نے ایسی محبوبیت دی ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی ان کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ناہنجار شان اقدس میں کسی گستاخی کی حرکت کرتا ہے تو ان کا کوئی غلام جذبات سے بے قابو ہو کر ایسی کارروائی بھی کر گزرتا ہے جو اسلامی قانون کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی۔